شالوم 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 سیشا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو اگر آپ اس چینل کے بائبل پوڈ کاسٹ کے پہلے سے سبسکرائبر ہیں اور مسیح یشوع کی دے کا حصہ ہیں، یعنی کلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بیٹے کے کلام کے ساتھ، باپ کے کلام کے ساتھ، فضل اور سچائی کے ادھین، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ آگے بھی اس کلام کو شیئر کرنا۔ تو جب بھی آپ تک کلام کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہے، چاہے سجیشن کے ذریعے، چاہے جس بھی مادھیم سے، چاہے لنک کے ذریعے، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو ضرور شیئر کریں۔ تو آج کا جو ہمارا وشہ ہے وہ ہے ورڈ آف گاڈ۔ ورڈ آف گاڈ، اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اور فضل اور سچائی کے ادھین ہماری شرکت ہے باپ اور بیٹے کے کلام کے ساتھ، روح القدس کے وسیلے مکاشفہ کی روح سے۔ تو وشہ ہے ورڈ آف گاڈ۔ اس نے ان سے کہا، کیا ہوا؟ انہوں نے اس سے کہا، یسوع ناصری کا مجارہ جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت یعنی تورا، موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں، اتپت سے لے کر ویوستھا وورن تک، ڈیٹرونومی تک، جینیسس ٹو ڈیٹرونومی، تو یہ پہلی جو بائبل کی 5 کتابیں ہیں وہ موسیٰ کی توریت کہتے ہیں اس کو، تورا، اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں۔ میری بابت یعنی یسوع کی بابت ہیں، پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے ساری قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سارے نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں، یعنی یسوع کے حق میں، وہ ان کو سمجھا دی۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور طرح با طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے ساری چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا، اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور جب پلوٹھے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ
خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں، اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہت کا عصا راستی کا عصا ہے۔ تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی، اس سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسا کیا۔ God speaks the word and word create the world. God speak the word and word create the world. پرمیشور وچن بولتا ہے، پرمیشور وچن بولتا ہے اور وچن سنسار کا نرمان کرتا ہے۔ پرمیشور وچن بولتا ہے اور وچن سنسار کا نرمان کرتا ہے۔ تو عبرانی میں ہے، ہبرو میں ہے بیرشت برا الوہیم ات۔ یہ جو ات ہے وہ ہے عبرانی الفابیٹ۔ ات یعنی ہے الف ٹو تاو، الف ٹو تاو، یہ ہبرو کے 22 یعنی 22 لیٹر ہیں الفابیٹ۔ اور یہ الف اور تاو کون ہے؟ ہمارے آج کا جو ٹاپک ہے، وشا ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ، خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، یعنی میں الف اور تاو ہوں۔ اور جینیسس ہبرو میں جب پڑھتے ہیں بیرشت برا الوہیم ات، یعنی الف اور تاو، الف اور تاو، میں الفا اور اومیگا ہوں، میں اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں۔ میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا و انتہا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ کلام خدا کہلاتا ہے، یعنی عبرانی میں ات، یعنی الف اور تاو۔ اے خداوند، تیرا کلام آسمان پر اب تک قائم ہے، یعنی کلام کون ہے؟ یسوع۔ کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے، اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے، یعنی یسوع۔ تو ابتدا میں کلام تھا، یعنی ابتدا میں الف اور تاو تھا۔ الف تاو یعنی ہبروز کے 22 لیٹر، الف اور تاو تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، ساری چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہ ہمارے دلوں میں چمکا، تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو، یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو، کیونکہ اس کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے ساری چیزیں ہیں، اس کی تمجید اب تک ہوتی رہے، آمین۔ ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے ساری چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلے سے ساری چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلے سے ہیں۔ اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی
बादशाहत में दाखिल किया जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की मुआफ़ी हासिल है। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सारी चीज़ें पैदा की गई, आसमान की हो या ज़मीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सारी चीज़ें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सारी चीज़ें कायम रहती हैं। और वो ही बदन यानी कलीसिया का सर है। वो मबदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में से पला उठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे और उसके खून के सबब जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, ख्वा वो ज़मीन की हो ख्वा आसमान की। क्योंकि जिसके लिए सब चीज़ें हैं और जिसके वसीले से सब चीज़ें हैं, जिसके लिए और वसीले से सब चीज़ें हैं, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी नजात के बानी को दुखों के ज़रिए से कामिल कर ले। और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। और फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। बस यीशु ने कहा कि जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वो ही हूं और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूं। और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। जब वो ये बातें कह रहा था तो बहुतेरे उस पर ईमान लाए, यानी कलाम खुदा यानी यस्सु। अब जो ये कलाम पढ़ा जा रहा है यानी ये कलाम यस्सु है, कलाम खुदा यस्सु है जो फजल और सच्चाई के अधीन है। तो वो ही कलाम यस्सु है, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। और फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची और फजल और सच्चाई का कलाम ही यस्सु है। जब वो ये बातें कह रहा था तो बहुतेरे उस पर ईमान लाए, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उसको कबूल किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूं, यानी बाप की तरफ से निकला हुआ कलाम यस्सु। और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूं और वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूं, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है और इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। मैं आगे को दुनिया में ना होऊंगा मगर ये दुनिया में हैं और मैं तेरे पास आता हूं। ए कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर। जैसे इब्रानी में जो हिब्रू लेटर है उसको कहते हैं अलफ्ता। तो जो खुदा का कलाम है उसको नए अहदनामे में नाम दिया है यस्सु। ए कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हों। और पिता का नाम है आहाबा। पिता का नाम है आहाबा। आहाबा कहते हैं मोहब्बत को। खुदा रूह है, खुदा रूह है, रूह सच्चाई है। खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, यानी अब्बा
بیٹے کی روح اے باپ کہہ کہہ کر پکارتی ہے۔ فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی۔ احابہ ہے محبت، باپ محبت ہے، بیٹا فضل اور سچائی سے معمور ہے، اور فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی۔ یعنی کلام ہے فضل اور سچائی کا کلام، اور فضل اور سچائی کے کلام کا نام ہے یسوع، جو فضل اور سچائی سے معمور ہے، تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ یعنی فضل اور سچائی اور محبت، جیسے ایمان، امید، محبت، اور افضل اس میں محبت ہے، کیونکہ محبت باپ ہے۔ جب تک ان کے ساتھ رہا، میں نے تیرے اس نام کے وسیلے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی، میں نے ان کی نگہبانی کی، اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا، تاکہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو۔ لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں، تاکہ میری خوشی انہیں پوری پوری حاصل ہو۔ میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا، میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گئی تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ یسوع کلام ہے، اور ابلیس یعنی کلام آزمایا جاتا ہے ابلیس کے وسیلے۔ ابلیس کیا ہے؟ شریر کے وسیلے، جسم کے وسیلے۔ کلام کی جو فضل اور سچائی کا کلام ہوتا ہے، تو وہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گئی تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ ابلیس سے یعنی شریر سے آزمایا جائے۔ نے سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنیاں۔ پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، کلام ہے یسوع مسیح، اور یسوع کلام ہے فضل اور سچائی سے معمور۔ جو کلام فضل اور سچائی کے ادھین ہے، فضل اور سچائی سے معمور ہے، وہی کلام خدا ہے، اور وہی یسوع مسیح کا کلام ہے۔ مگر جو راست بازی ایمان سے ہے، وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ آسمان پر کون چڑھے گا، یعنی مسیح کے اتار لانے کو، یا گہراؤں میں کون اترے گا، یعنی مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو، بلکہ کیا کہتی یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے، بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ اے بزرگوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ جو ابتدا سے ہے اس کو تم جان گئے ہو۔ اے جوانوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم مضبوط ہو، اور خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کو تاکتے رہیں، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے، اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو ایسا ہوا کہ بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ پیٹ جس میں تو رہا، اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی۔ اس نے کہا، ہاں، مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا کلام تایا ہوا ہے،
وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ پر جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفے کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق۔ اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا، لیکن خداوند تجھ پر تالی ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ، وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، اور وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑھے اور کجراؤ لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو۔ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور میسر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گدے گدے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ ہاں، گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔